ایک ہے ویسے ہی ان کا ان کا تمہارا ہمارا نبی، غمزدوں کو رضا مجدہ خوشخبری دیجیے کہ ہے بے کسوں کا سہارا ہمارا نبی۔ اللہ وحدہ جل جلالہ کے لیے محمد و محاسن ثنائے تعریفیں، جس نے ہماری بخشش کا اور ہماری مغفرت کا سامان کیا اور ہمیں غلام مصطفیٰ بنا دیا۔ اے گل سمجھیے جڑی میں کی تھی کہ اس رب واسطے تعریفاں، اس رب واسطے سناواں جنہیں ساڑی مغفرت دا سامان کیتا ہے اس صورت کہ سن انہیں آمنہ دے لال دا دامن عطا فرمایا ہے۔ بس اتنی گل ساڑی مغفرت واسطے کافی ہے، باقی ساریاں فضیلتاں اپنی جگہ دے۔ مثلا اسی توبہ اللہ جڑی کر دیں جڑا ذکر فکر کر دیں، یہ ایک وقت مسئلہ ہے، علادہ مسئلہ ہے۔ حضور پر نور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دا کلمہ پڑھ لینا، حضور نو اللہ پاک دا محبوب مطلق من لینا، اللہ دی توحید تو بعد حضور نو خاتم النبیین من لینا، یہ بندے دے جنتی ہونے واسطے کافی ہے، بندے دی مغفرت واسطے۔ باقی گلاں جڑیاں نے وہ پھر اور جویں ایک بندہ ہوتا ہے، پھر ان زیور او دی آرائش ہے، یہ جتنے اعمال نے وہ آرائش ہے ایمان کی خوبصورتی۔ اے تساں پھٹیاں دا سٹیج بنایا ہے، پھر اے پھول بل لائے نے، اے پھول رکھ دیتے ہیں تساں پتیاں۔ اصلی چیز یہ ہے کہ سٹیج ہے، سٹیج ہوندہ ہی نہ پھول کتے رکھوا۔ نماز، روزہ، حج، زکات یہ ایمان دا زیور ہے، آرائش۔ ایمان نہ ہے محبت مصطفیٰ دا۔ ایک باری پھر سن لو، یہ جڑا قیامت لے جڑے اللہ پاک فرمائے گا محبوب کہ اے محبوب جاؤ اور ان لوگوں کو جہنمیوں کی لسٹ سے نکال لو جن کے دل میں رائی برابر بھی ایمان ہے، جن کے، اے لفظ ذرا بولے ہیں، جن کے، پھر بولو، جن کے، اے ایمان دل بھی جے، ایمان کتے ہوتا ہے؟ آنکھ وچ، ناک وچ، کان وچ، ہاتھ وچ۔ ایمان دا تعلق دل نال ہے، چونکہ محبت دا تعلق دل نال ہے۔ تو انہوں یہ گل سمجھنے میں دیر نہیں کرنی چاہیے، یہ تو رکشیاں پچھے بھی دل بنے ہوندہ ہے، وچ تیر لگے ہوندہ ہے۔ آئی لو یو لکھتے ہیں تو دل بناتے ہیں۔ محبت کا تعلق قلب سے ہے، دل سے ہے، اور حضور کی محبت کا دل میں آ جانا، اس کا نام ایمان ہے۔ اے جڑی محبت تساں کروائی ہے کہ سبب ہے، کی وجہ ہے؟ تاں جے ذکر مصطفیٰ ہوئے
تو بندیاں دیاں کلیجیاں وچ حضور دی محبت اتر جائے. ایمان نال دسو اس تو علاوہ کوئی اور مقصد ہے؟ اچھا بولو. ہن تے پاویں معجزے بیان ہون حضور دے چلنے دا ذکر ہوئے یا حضور دے کھلون دا یا بہن دا یا حضور دی عطا دا یا آپ دے جود و کرم دا یا آپ نے انگلی اٹھا کے چند توڑن دا جوڑن دا یا آپ دی دعا مانگ کے سورج پیچھا موڑن دا یا آپ دے قدم رکھن دا زمین ساری دے پاک ہون دا ذکر یا آپ دے لوہاب مبارک دا کڑوے کویاں وچ گرنے دا اور انہاں دا شہد جیسا مٹھا ہونے دا ذکر یا آپ دی کسی عطا دا ذکر ہوئے یا قیامت کے دن آپ کے سجدہ کر کے امت کو بخشوانے کا ذکر ہو. جتنا ذکر ہوتا ہے سننے والے کے کلیجے میں مصطفیٰ کی محبت بڑھ جاتی ہے. تو اے محبت کا بڑھنا نرا محبت کا بڑھنا نہیں بلکہ اگر یہ محبت آمنہ کے لال کی ہو تو اس کا نام ہے ایمان کا بڑھنا. گل سمجھ آئی جے؟ اے ہی مقصد ہے اے ہی مقصد ہے. حضور پر نور صلی اللہ علیہ وسلم دے میلاد دا ذکر کرنا یا آپ دے معجزات دا ذکر کرنا او دا مقصد ہی اتنا ہے. صحابہ اکرام دا بھی یہی ترہ امتیاز ہے. کیوں انہوں نے حضور کے بالوں کو گرنے نہیں دیا نیچے زمین پر؟ انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ قال لقد رأيت رسول الله صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم والحلاق يحلقه وأطاب به أصحابه فما يريدون أن تقع شعرة إلا في يد رجل منه. حضرت انس بن مالک فرماندے نے میں اپنی اکھاں نال نائی نو حضور دی حجامت کردیاں تکیا اور میں اپنی اکھاں نال ویکھیا کہ نبی پاک دے صحابی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دا جدو نائی وال کٹ رہے سی تو اس نائی دا طواف کر رہے سی. ذرا اچھا بولو کیا کر رہے سی؟ کہ دا ان نائی دا طواف کرنے دا مطلب کی ہے بھئی؟ اطاب یطوف عربی میں کہتے ہیں طواف کرنا. نائی کا طواف صحابہ نے کیوں کیا؟ اگر حدیث صحیح الاسناد نہ ہو تو فقیر چور. اگر صحابہ نے ایسا نہ کیا ہو تو مجرم میں. اور اگر صحیح الاسناد حدیث موجود ہے تو پھر اپنے دل سے پوچھو کہ حضور کے صحابہ کے کلیجوں میں حضور کی محبت کا عالم کیا ہے. اے کھو دا مینڈک بن کے گلنا نہ سوچو. کھو دا مینڈک کی ہوتا ہے انہیں جی یہ تو بریلوی ہیں انہوں نے تو بات کرنی ہے. او بھائی بریلوی دیوبندی سے ہٹ کر صرف غلام مصطفیٰ بن کر سنو. صحابہ کرام کے نزدیک کعبہ اللہ سے افضل حضور کا صرف ایک بال مبارک رہا. کیا صحابہ کرام کو کعبے کی عظمت کا نہیں پتا؟ منہ چو بولو لورا لے. کیا صحابہ کرام کو حجر اسود کا نہیں پتا؟ کیا صحابہ کرام کو صفا و مروہ دی عظمت کا نہیں پتا؟ کیا صحابہ کرام کو زمزم دی عزت و عظمت کا نہیں پتا؟ پھر کیا سبب ہے کہ حضرت عبیدہ فرماتے ہیں کہ اگر ہمیں مصطفیٰ کریم کا ایک بال مبارک مل جائے اور کوئی بندہ سن ایک اے بال سن دے ہو پوری دنیا توان دیں دے ہوں تو اسا اس بندے نو کہواں گے دنیا ساری رکھ کول ساڈے واسطے آمنہ دے لال دا ایک بال کافی ہے. اور اے حدیث شریف بخاری میں ہے عن ابن سیرین رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال قلت لعبیدہ
عندنا من شعر النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اصحبناہ من قبل انس اور من قبل اہل انس قال عبیدہ لعن تکون عندی شعرۃ منہ احب الی من الدنیا وما فیہا. انہوں نے کہا یار تمہارے پاس وہ بال مبارک ہے، اگر ہمارے پاس حضور کا بال مبارک ہوتا تو پوری دنیا اور جو کچھ دنیا میں ہے. اب اس کی تشریح میں کیا کروں؟ اگر اس حدیث شریف کی تھوڑی سی توضیح کی جائے تو نہ جانے کہاں سے بات کہاں پہنچے. دنیا اور جو کچھ دنیا میں ہے، اس دنیا میں کم و پیش 1.25 لاکھ نبیوں کے مزارات بھی ہیں. اس دنیا کے اندر کعبۃ اللہ اور بیت المقدس بھی ہے. اسی دنیا میں دنیا جس کا لفظ جو بولا جاتا ہے یہ لو قلم اور عرش بھی دنیا میں شامل ہے. ہر ایک نعمت صحابہ کرام کہتے ہیں نعمت ہے، مگر حضور کے بال کی عظمت تک دنیا کی کوئی نعمت نہیں. پھر آپ دیکھیں کہ حضور پر نور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اس شدت کی محبت حضرات صحابہ کو ہے کہ نماز مطلق عبادت ہے رب کی، اللہ کی عبادت. سارے جتنے بیٹھے ہوئے وہ ہوش نال گل کرنا دسو نماز وچ کیا اور پاسے توجہ جائز ہے؟ اچھا بولو. اور اگر توجہ دائیں بائیں ہوئے نماز رہندی ہے. لیکن صحابہ کرام نے حضور کی آمد پر مسجد نبوی میں نماز کے دوران تالیاں بجائیں. حضور کی آمد کی خبر سیدنا صدیق اکبر کو دینے کے لیے. عن سہل بن سعد الساعدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال ذهب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم الى بنی عمرو بن عوف لیصلح بینہم فحانت الصلاة فجاء المؤذن الى ابی بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فقال اتصلی للناس فاقیم قال ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نعم فصلی ابو بکر فجاء رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم والناس فی الصلاة فتخلص حتى وقف في الصف فصفق الناس وكان ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ لا يلتفت في صلاته فلما اکثر الناس التصفیق التفت فرعا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فاشار الیہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان امکث مکانک فرفع ابو بکر یدیہ فحمد اللہ تعالی علی ما امرہ بہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من ذالک. یہ بخاری شریف کی حدیث کی میں نے تلاوت کی ہے، وہ بھی مکمل نہیں ہوئی ابھی آدھی ہے، ساتھ ساتھ ترجمہ سناتا ہوں. سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیٹھے ہوئے اور حضور پر نور تشریف لے گئے قبیلہ عمر بن عوف کی طرف. وہاں کوئی پھڈا ہو گیا، کوئی جھگڑا ہوا، اس پھڈے تے جھگڑے نو مٹان واسطے لیصلح بینہم انہاں وچ صلح کران واسطے حضور تشریف لے گئے. حضور ادھر گئے ہوئے، ابو بکر صدیق مسجد نبوی میں اور صحابہ بھی ہیں. چند بندے حضور کے ساتھ گئے. قبیلہ عمر بن عوف کی طرف. اتنے بچ پچھوں نماز کا ٹائم ہو گیا.
मुअज्जिन ने आख्या हजरत अबू बकर सदीक नू, अगर जनाब नमाज पढ़ा देवन, खबरे किहड़े वेले आवना है सरकार ने, देर भी हो सकती है, टाइम नमाज का होया है, जे तुसा नमाज पढ़ाओ तो मैं अकामत आखा, ए तकबीर पढ़ा। हजरत अबू बकर सदीक ने फरमाया नाम, हाँ नमाज का टाइम होया है, तू अकामत पढ़। उन्होंने तकबीर पढ़ी, हजरत अबू बकर सदीक मुसल्ले ते खलो गए, नमाज जारी हो गई। उच्चा बोलो नमाज, ये हर बंदा बोलेगा तो ये रट लो, ये बुखारी शरीफ की हदीस है। नमाज हुण नमाज पढ़ाई जा रही है तो अद्धी नमाज गुजर चुकी है। मसलन 4 फर्ज ने तो कितने हो गए, वो में सदके कितने हो गए, अद्धी नमाज हो चुकी है। वजा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, इतने में सरकार तशरीफ ले आए, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। हुण तुसां सारे लाहौर वाले दसो, तुसां इस वेले किहनूं पे तकदे हो? ये मुंह च थोड़े बोलिया, गूंगे ना बनो ना बोलो, किहनूं वेदे पे हो? मैनूं वेदे पे हो? पक्की गल है, पिछा नहीं तुसां वेखना। दसो उधरों कौन आ रहा है? बोलो क्यों कि तुसां देख इधर रहे हो, तुहानूं पता पिछों कौन आ रहा है? क्यों नहीं तुहानूं पता कि तुसां पिछों वेख ही नहीं रहे हो, अजे तुसां नमाज ना पे पढ़दे हो। ए जलसा है, महफिल मीलाद है, तुसां पिछा वेख सकते हो, मगर तुसां पिछा तकदे ना पे हो तो पीछे जब तक कोई मुड़ के देखे नहीं, उसे आने वाले की खबर हो नहीं सकती। सहाबा नमाज में है, आमना का लाल पीछे से आ रहा, जिधर मस्जिद बुआ है उठों ये जे अगे इंज खलोते हुए, इन्होंने पिछों हजूर दे आमने का पता किवें लगया? कोई समझ आया जी? भाई यहां नमाज पढ़ी जा रही हो, तवज्जो खुदा की तरफ है, अगा पिछा तवज्जो भी, इन्होंने खबर किवें हुई? हजूर आ गए। और यह भी नहीं कि एक बंदे को खबर हुई, पूरी जमात को खबर हो गई कि हजूर आ गए। और सहाबा ने खड़ी वाले, सहाबा ने क्या किया, इधर मेरे हाल तको, सारे उन्हें इंज ताड़ियां बजाइया। ये बाद में हुक्म ऐसे था, उन्होंने ऐसे तालियां बजाना शुरू की। सहाबा कवाल नहीं है कि तालियां बजा रहे हैं, कवाल नहीं है सहाबी, दौराने नमाज। और ये बुखारी की हदीस है, ये भी ज़हन में रखना, बुखारी और मुस्लिम में मुत्तफक अलैह रवायत है। उन्होंने तालियां बजाई और इतने जोर से तालियां बजाई, इतने जोर से, फलम्मा अक्सर नास तस्दीका। इधर ये जो मेरे मौलवी भाई बैठे हैं, ये मैं गलत गल करा फिर रोक देना मैनू। गलत गल की तायीद करना बेगैरत बंदे का काम है, तो सही गल की तस्दीक न करना हासद बंदे का काम है। ये बात सही है और आप सुभान अल्लाह या बल्ले बल्ले ना आपको, तो ये है या तो तुम्हें समझ नहीं आई या हासिद हो। और गलत गल की तस्दीक करना ये बेगैरत का काम है। हदीस शरीफ में सुना रहा हूं बुखारी में से, फलम्मा अक्सर नास तस्दीक का माना क्या है? किबला, पूरी जमात ने इतने जोर से तालियां बजाई कि सैयदना सिद्दीक़ अकबर जो अद्धी नमाज पढ़ा चुके हैं, उनको पलटना पड़ा ऐसे। किबला इधर है जिधर उन्होंने मुंह किया हुआ है। किसने? सिद्दीक़ अकबर ने। और जब तालियां ज्यादा बजी
تو سیدنا صدیق اکبر نے التفا تھا، ایسے پیچھے دیکھا، اور جیسے ہی ابو بکر صدیق نے پیچھے پلٹ کے دیکھا، رعا رسول اللہ، صدیق اکبر کی آنکھ مصطفیٰ کے چہرے پر پڑی۔ نماز ہو رہی ہے، مل کر بولو کیا ہو رہا ہے؟ نماز ہو رہی ہے، یہ سارے رل کے بولو کیا ہو رہا ہے؟ نماز ہو رہی ہے۔ صدیق اکبر ایمان پھر گیا ہے، نماز ہو رہی ہے، نماز رکی نہیں، او میں صدقے، نماز رکی ٹوٹی، امام قبلے لو پھر گیا ہے، نماز ٹوٹی، نماز رکی، صدیق اکبر پاک کی کنڈ قبلے والے بلے ہے تو منہ بھی قبلے والے بلے۔ ایک فرق ہے کہ صدیق دی کنڈ صرف قبلے والا ہے، منہ صدیق دا قبلے دے قبلے والا ہے۔ صدیق اکبر کا منہ کدھر ہے؟ قبلے کے قبلے کی طرف۔ نماز جاری ہے، آپ جتنے لاہور والے تھے بیٹھے ہو چٹائیاں تے، ایمان نال دسو اے ہو جی نماز دے بارے سنیا جے کدے کہ نماز ہو رہی ہے، امام کا رخ ادھر ہو جماعت کی طرف، ہاتھ باندھے ہوئے ہو، نماز جاری ہو، مسجد نبوی ہو، شہر مدینے کا ہو، اور دین کا بانی جن کا نام محمد عربی ہے وہ سامنے کھڑے ہو، اور نماز بھی نہ ٹوٹے۔ اب حضور نے حضرت ابو بکر صدیق نو اشارہ کیتا، انے مکس مکان اپنے مکان تے، یعنی جتھے کھلوتے ایسے نماز پڑھا رہے سے اتھے ہی کھڑا ہو تو نماز پوری کر، نماز کے کر، ٹوٹی نہیں، جڑے جتنی پڑھ چکے ہیں اتنی ہو گئی ہے، میں نو تک بھی لے آئی، تینوں پتہ بھی لگ گیا، میں آ گیا، ہن اتھوں ہی اگے نماز جاری کر۔ جیسے ہی حضور نے یہ جملے فرمائے، ادھر میرے حال تکو، حضرت ابو بکر صدیق نے ہنج کیتا ہے، رافع ابو بکر یدہ، یہ سارے جتنے بیٹھے ہو کلمہ شریف پڑھو۔ اللہ نو حاضر جان کے میں نو دسو، نماز وچ ہنج کرنا یہ ہے جائز؟ منہ چو بولو۔ اتوں اے گل بھی کر دیتی نماز وچ ہی، اللہ 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 تیرا شکر ہے تیرے یار نے مینو اس لائق سمجھے، اے گل بھی کر دیتی۔ کلمہ تساں پڑھ چکی ہو، ایمان نال دسو اے جملہ نماز وچ ہے؟ حاجی صاحب سوید داڑھی مبارک ہے آپ دی بزرگاں دی، ایک دے نماز جملہ سنے کہ ہاتھ ہین کر کے کوئی بندہ آکھے اللہ تیرا شکر ہے، اور پھر بھی نماز ٹوٹے، یہ جملہ نماز وچ ہے؟ ہاتھ ہین کرنا اتنے نماز وچ ہے؟ ابو بکر صدیق نے ہاتھ اوپر بھی کیے، نماز نہیں ٹوٹی، یہ جملہ بھی کیا، نماز نہیں ٹوٹی۔ ابو بکر صدیق عبادت کرتے رہے، عبادت خدا کی ہوتی رہی، زیارت مصطفیٰ کی ہوتی رہی۔ کوئی گل سمجھ آ رہی ہے؟ زیارت کس کی ہوتی رہی اور عبادت کس کی ہوتی رہی؟ اچھا جی، ثم استغفر، صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور کے اشارہ کرنے کے باوجود مصلی تھے، اچھا بولو، مصلی تھے نہیں کھلوتے،
حتی استوا فی الصف، یہاں تک کہ انہوں نے ایسے پیچھے ہٹ گئے اور ایسے صف میں کھڑے ہو، اتھوں ایتھے آ گئے. میں سمجھانے کے لیے پیچھے ہٹاؤں، پیچھے آ کر کھڑے ہو گئے. وَتَقَدَّمَ رسول اللہ، اور نبی پاک آگے آ گئے. نماز جاری ہے. ایک گل پھر مڑ کے سن لو، نماز ٹوٹی، نماز رکی، ادھی نماز ہو چکی ہے، ادھی نماز. اور ادھی نماز پڑھانے والا کون ہے؟ سیدنا ابو بکر صدیق. وہ جڑی پہلی ہو چکی ہے وہ کس پڑھائی؟ ہوں تو کون آیا؟ ابو بکر کدھر گئے؟ اگے کون آیا؟ یہ مطلب ہے تو توجہ پوری نہ حدیث شریف سن رہے ہو، تو آڑے دے بھی میں قربان جاؤں. ابو بکر صدیق پیچھے آ گئے، مصطفیٰ کریم اگے آ گئے. ہوں پوری کرنی ہے نماز آقا کریم نے، ادھی نماز. ہوں پوری توجہ نالے گل سنو، سرکار نے پوچھیا ہی کوئی نہیں ابو بکر کو کہ نماز کتنی پڑھا چکے ہیں. رکعتاں کتنی ہو گئی ہیں؟ حضور کھڑے ہو گئے، جتنی باقی تھی وہ مصطفیٰ نے پڑھا دی. گویا مصطفیٰ کو خبر ہے کہ کتنی پڑھ چکے ہیں. گل سمجھ آئیے؟ اچھا، فلما سلم، پھر جب سرکار نے سلام پھیرا، فقال یا ابا بکر ما منعک ان تثبت اذ امرتک. حضور نے سلام پھیرتے ہی پہلا جملہ یہ فرمایا، سنو اے ابو بکر، جدوں میں تینوں اشارہ کیتا ہے، حکم دیتا ہے کہ مصلی تے کھلو، پھر کیوں نہیں کھلوتا؟ اگوں ہاتھ جوڑ کے عرض کی تھی، ما کان لابن ابی قحافہ این یصلی بین یدی رسول اللہ. ابو قحافہ کے بیٹے کی جرت نہیں ہے کہ وہ مصطفیٰ کے سامنے کھڑا ہو سکے. میرے کلیجے کے ٹکڑوں، ہم صرف بات کریں تو 70 فتوے آتے ہیں. اگر آپ احادیث کا مطالعہ کرو تو صحابہ نمازیں پڑھنے کے دوران بھی توجہ مصطفیٰ کی طرف رکھتے ہیں. نہ یہاں خدا نے یہ کہا کہ تم نے ظلم کیا، نہ یہاں مصطفیٰ کریم نے فرمایا کہ تمہاری عبادت نہیں ہوئی. چونکہ خدا اور مصطفیٰ کی بھی مرضی یہی ہے کہ بندوں کے دلوں کے اندر اللہ اور اس کے رسول کا عشق بیٹھا رہے. تو قبلہ اس طرح صحابہ کرام نے حضور سے محبت کی. میں ایک صحابی کا اگر واقعہ ذکر کروں تو یہاں قیامت کا دن آ جائے اور احادیث پوری نہ ہو سکے. اپنی ماں سے، اپنے باپ سے، اپنی بیویوں سے، اپنی اولادوں سے، اپنے قبیلے سے بڑھ کر صحابہ کرام نے مصطفیٰ سے محبت کی ہے. مولا مرتضیٰ پاک سے پوچھا، ایک بندے نے، آپ حضور پر نور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کس طرح محبت کرتے تھے؟ تو جو جملے حضرت مولا مرتضیٰ نے کہے ذرا وہ بھی سنیں. آپ نے فرمایا، قسم اس کی جس کے قبضے میں علی المرتضیٰ کی جان ہے، ہم نبی پاک سے اس طرح محبت کرتے، نہ کبھی ہمیں اپنی ماں کا خیال آیا، نہ کبھی باپ کا خیال آیا. ہم حضور کے پاس بیٹھے ہوتے، ہماری توجہ مصطفیٰ کے سوا کہیں اور نہ ہوتی. ہماری نگاہیں تب رسول اللہ کا دیدار کرتی جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دوسری طرف دیکھتے تو ہم کنکھیوں سے زیارت مصطفیٰ کرتے، اور جب مصطفیٰ ہماری طرف دیکھتے ہم اپنی آنکھوں کو جھکا لیتے. شدت کا عشق صحابہ میں موجود ہے.
اور میں نے گفتگو کا آغاز یہاں سے کیا تھا، اسی عشق کا نام ایمان ہے، اسی محبت کا نام ایمان ہے۔ اگر حضور سے محبت نہیں تو آپ کی نماز بھی مستجاب نہیں، اگر حضور سے محبت نہیں آپ کے روزے بھی مقبول نہیں، اگر حضور سے محبت نہیں آپ کا حج بھی مقبول نہیں، اگر حضور سے محبت نہیں تو میدان جنگ کے اندر کفار کے ساتھ لڑتے لڑتے اگر تم مارے جاؤ تب بھی تم خدا کے بندے نہیں بن سکتے، اگر تمہاری تلوار ٹوٹ جائے جب بھی تم خدا کے بندے نہیں بن سکتے۔ لیکن اگر تم گھر پہ بیٹھے ہوئے بھی اپنے کلیجے پر قبضہ مصطفیٰ کو دے دیتے ہو تو رب نے تمہیں اپنی برکات میں قبول کر لیا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اگر حضور کی محبت نہیں تو کوئی شے نہیں۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا آپ ارشاد فرماتی ہیں جاء رجل الی رسول اللہ، ایک صحابی حضور کی بارگاہ میں آیا، آتے ہی آ کر کہنے لگا یا رسول اللہ انکا لأحب الی من نفسی، یا رسول اللہ مینوں اپنی جان نال بھی او محبت نہیں جیڑی محبت مینوں تواڈے نال ہے۔ وَإِنَّكَ لَأَحَبُّ إِلَيَّ من اہلی، حضور میں شادی شدہ ہوں مگر میں اپنی بیوی نال بھی وہ محبت نہیں جیڑی محبت میں تواڈے نال ہے۔ وَأَحَبُّ إِلَيَّ مِن وَلَدِي، حضور آپ کی برکت سے میرے رب نے مجھے اولاد بخشی ہے مگر میرے آقا مجھے اپنی اولاد سے بھی اتنی محبت نہیں جتنی تیری ذات سے۔ یہ کیسے جملے ہیں؟ اپنی جان سے بڑھ کر مجھے آپ محبوب ہیں، اپنی بیوی سے بڑھ کر مجھے آپ محبوب ہیں، اپنی اولاد سے بڑھ کر مجھے آپ محبوب ہیں۔ اور یہ جملے کہنے کے بعد اس کے اگلے جملے سنے صحابی کے، وہ کہتا ہے یا رسول اللہ انی لا اکون فی البیت، جب میں اپنے گھر میں ہوتا ہوں فاز کو روتا ہوں، میرا کوئی دوسرا کام نہیں ہوتا۔ میرے آقا جب میں یہاں سے گھر پہ جاتا ہوں آپ کی محفل سے تو جتنی دیر میں اپنے گھر میں رہتا ہوں سوائے تیری یاد کے آقا میرے پاس کچھ بھی نہیں ہوتا۔ واہ واہ واہ۔ اذکرک، میں آپ کو یاد کرتا رہتا ہوں، آپ کے حسن و جمال میں کھویا رہتا ہوں، آپ کی باتیں کرتا رہتا ہوں، آپ کے خیالات سے اپنے دماغ کو آپ کے خیال میں گم رکھتا ہوں اور اپنے سینے کو آپ کی محبت سے بھرا ہوا رکھتا ہوں۔ پر ایک مسئلہ ہے میرے آقا، عرفت تو ہاں میں آپ کو یاد کرتا ہوں فما اصبر، اور پھر جب میں آپ کی یاد کرتے 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 بے بس ہو جاتا ہوں مجھے چین نہیں ملتا، سکون نہیں ملتا، آپ کی محبت مجھ پر غلبہ پا جاتی ہے، فما اصبر، اور مجھے صبر نہیں آتا۔ آپ کو یاد کرنے کے بعد بھی مجھے صبر نہیں آتا، حتی آتیک فانظر الیک، میرے آقا صبر مجھے تب آتا ہے جب میں وہاں سے بھاگتا ہوں اور تیرے قدموں میں آتا ہوں اور اپنی آنکھوں سے تیرے چہرے کا دیدار کرتا ہوں۔ واہ 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 واہ۔ اللہ سارے بولے یا رسول اللہ، آپ چاہ رہی ہیں یوئی جنت۔ اب آپ غور فرمائیں، یہ باتیں وہ حضور سے کر رہا ہے، میں نے کر سکون تو میں اتھوں آمدہ ہوں تو تواڈی زیارت کردا ہوں، پھر میں نے چین ملتا ہے۔ لیکن حضور ایک مسئلہ ہے، عرفت تو میں ایک گل جاننا ہوں، کیڑی؟ انکا اذا دخلت الجنہ رفعت مع النبیین، جب آپ جنت میں جائیں گے تو آپ کے ارد گرد تو سارے نبی ہوں گے، آدم پاک سے لے کر حضرت عیسیٰ تک
سارے گردا گرد آپ کے نبی ہوں گے. تو یا رسول اللہ میں یہ بھی جانتا ہوں انی اذا دخلت الجنہ کہ جب میں جنت میں جاؤں گا، یعنی وہ صحابی کہہ رہے ہیں جنت تساں بھی ہو گیا آقا تو مینوں یہ پتہ ہے جنت میں بھی ہوواں گا، جنت میں بھی. لیکن ایک مسئلہ ہے حضور، حسب تو میں ڈرتا ہوں کہ میں بھی جنت میں ہوں، آپ بھی جنت میں ہوں، آپ کے ارد گرد نبی اور رسول ہوں گے. حضور حسب تو اللہ اراقا، میرا دل ڈرتا ہے کہ جنت میں پہنچ کر بھی اگر میں آپ کا دیدار نہ کر سکتا تو پھر جنت کیڑے کم دی. سن دے پہ ہو یا کوئی نہیں کہ جنت وچ بھی میں ہوا تو پھر بھی تانوں نہ تک سکاں تو میرے آقا پھر جنت کس کام کی. تو اب معلوم ہوا صحابہ کرام جنت کے متوالے نہیں ہیں بلکہ ان کا عشق آمنہ کے لال سے ہے اور حضور کی محبت میں گم ہے. جنت والے اعمال وہ اس لیے کرتے ہیں کہ وہ اعمال مصطفیٰ کے محبوب اعمال ہیں. مثلا نماز کا پڑھنا، مثلا روزے کا رکھنا، مثلا داڑھی کا رکھنا، مثلا اپنے ماں باپ کا ادب کرنا، مثلا اپنی اولاد کی بہتر تربیت کرنا، مثلا اور خیر کے اعمال، یہ سارے اعمال صحابہ کرام کیا کرتے. لیکن ان کی تمنا یہ نہ تھی کہ اللہ ہمیں ان اعمال کا بدلہ جنت کی حور عطا کرے، بلکہ ان کا ترہ امتیاز یہ ہے اور ان کا متمہ نظر یہ ہے کہ اللہ ہمیں ان اعمال کا اگر بدلہ دے تو وہ بدلہ اس صورت میں دے کہ قیامت کے دن جہاں مصطفیٰ ہوں ساتھ ہم بھی ہوں. میرے دوستوں اور میرے بزرگوں، اس بنا پر یہ محافل کا انعقاد کیا جاتا ہے تاکہ ذکر رسول ہو، حضور کی یاد آئے ہمیں اور حضور کے معجزات اور حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا تذکرہ ہو، معجزات کا تذکرہ ہو. چونکہ یہ اصول ہے کہ جس کا ذکر زیادہ کرو اس کی محبت مل جاتی ہے، بلکہ ذکر کرتا ہی بندہ اس کا زیادہ ہے جس سے وہ محبت کرتا ہے. جو کوئی جس کا عاشق ہوئے گل اسے دی کردہ تو لکھ لکھ مکر بہانے کر کے او دی مرنے مرگا. اے دیوانوں، اپنے کلیجوں میں مصطفیٰ کی محبت پیدا کرو، اپنے آپ کو حضور کی رنگ میں رنگو اور اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے ذکر مصطفیٰ کرو. اللہ کی عزت کی قسم، اگر آپ کو حضور کی محبت مل گئی تو آپ شک نہ کرنا، یقین رکھنا، اسی محبت کا نام محبت خدا. یہ دو ٹوک لفظوں میں آمنہ کے لال نے فرمایا ہے، من احبنی فقد احب اللہ. جس بندے نے مجھ سے محبت کی اس نے خدا سے محبت کی. اور دو ٹوک لفظوں میں فرمایا من ابغضنی فقد ابغض اللہ. جس نے مجھ سے بغض رکھا اس نے خدا سے بغض رکھا. ومن اطاعنی فقد اطاع اللہ. جس نے میری اطاعت کی اس نے اللہ کی اطاعت کی. ومن عصانی فقد عصى اللہ. جس نے میری نافرمانی کی اس نے اللہ کی نافرمانی کی. اے کلمہ پڑھنے والے، ہوش کر اور غور کر، جس کی محبت خدا کی محبت ہے، جس کی اتباع خدا کی اتباع ہے، جس کو اذیت دینا خدا کو اذیت دینا ہے، جس کو راضی کرنا خدا کو راضی کرنا ہے، پھر سمجھ اس ہستی کا مقام کیا ہے. اگر ان کی محبت میں کوئی کمی ہوئی تو رب تعالیٰ تیرے عملوں کو نہیں دیکھے گا، اگرچہ تیرے عمل خلوص سے بھرے ہوئے ہوں، تیری ساری زندگی رکوع اور سجدے سے لبریز ہو، لیکن تیرے دل میں اگر آمنہ کے لال کا عشق اور محبت نہ ہوئی
تو قرآن کی اس آیت کو کبھی نہ بھولنا کہ جس کے پاس میرے محبوب کا ادب نہیں، ان تحبط اعمالکم وانتم لا تشعرون، تمہارے اعمال خبط ہو جائیں گے اور تمہیں شعور بھی نہیں ہوگا۔ اور دوسری طرف یہ آیت بھی ذہن میں رکھنا کہ جس کے دامن میں مصطفیٰ کا ادب ہے، تعظیم ہے، توقیر ہے اور محبت ہے، لہم مغفرۃ و اجر عظیم، اللہ فرماتا ہے مغفرت بھی میں نے اسی کے لیے رکھی ہے اور اجر عظیم بھی اسی کو عطا فرمانا۔ آپ وعدہ کریں حضور سے محبت کریں، اپنی جان سے بڑھ کر محبت کریں، جیسے اس صحابی نے کہا تھا کہ میں اپنی جان سے بڑھ کر مصطفیٰ سے محبت کرتا ہوں، آپ بھی کر دیں گے؟ اس صحابی کا فرمان ہے میں اپنی بیوی سے بڑھ کر حضور سے محبت کرتا ہوں، آپ کریں گے؟ اس صحابی نے کہا تھا آ کر میں اپنی اولاد سے بڑھ کر محبت کرتا ہوں حضور سے، آپ بھی کریں گے؟ اور اس صحابی کو جواب اللہ نے کر دیا، حضور نے نہیں۔ آپ جواب بھی سنیں گے؟ اس نے یہ کہا تھا کہ مجھے ڈر لگتا ہے، اللہ راہ کہیں میں آپ کو وہاں دیکھ نہ سکا۔ فلم یرد الیہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم شیئا، حضور نے اس کو ایک لفظ بھی نہیں دیا، جواب دیا، چپ ہو گئے۔ حتی نزل جبریل علیہ السلام بہذہ الآیہ، یہاں تک کہ جبریل یہ آیتیں لے کر اترے، من یطع اللہ والرسول، جس نے اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کی، فاولئک مع الذین انعم اللہ علیہم، اے حبیب اس کو نزدیک کر کے اس کو سنا دے، غم نہ کر، جس نے میرے محبوب کی اتباع کی اس نے میری اتباع کی، اور جس نے اللہ رسول کی اتباع کی قیامت کے دن وہ تیرے دیدار سے محروم نہیں ہوگا، بلکہ وہ تیرے ساتھ ہوگا جب چاہے گا تیرے رخسار کا دیدار کر سکے۔ مجھے پرچی دی گئی کہ بابا جی خادم حسین صاحب کا بھی ذکر کریں۔ اصل میں تو ذکر میں نے جو کیا ہے اس سے بہتر ذکر کوئی نہیں۔ اصلی بات یہ ہے، اصلی بات کہ اس ذکر سے بہتر نہ خادم کا ذکر ہے نہ آدم کا ذکر ہے، یہ خیال رہے۔ سکھ چج کوئی یار مناون دا، تند سدھی چرخے پاون دا، اس ذکر سے بہتر کوئی ذکر نہیں۔ تساں بھی دیوانے ہو، بابے جی نال میری بھی محبت ہے تو میرے وہ یار سن، مگر جدوں ذکر مصطفیٰ ہو رہا ہوئے نا سنیوں، ادوں پرچی کدے زندگی چ نہ لکھنا کہ فلاں صاحب کا ذکر کرو، اپنے طریقیاں نو درست کرو۔ ایک کن کھول کے سارے سن لو، جے دے بارے کوئی گل کرنا چاہتا ہے پھڑ وچ آ جائے۔ میں اونج ملنگ جا بندہ، میں تمہیں صحیح حدیث کو ثابت کر کے دس دیاں گا کہ صحابہ کرام حضرت آدم کا ذکر کر رہے تھے، حضرت نوح کا ذکر کر رہے تھے، حضرت موسیٰ کا ذکر کر رہے تھے، حضرت عیسیٰ کا ذکر کر رہے تھے، حضرت ابراہیم کا ذکر کر رہے تھے۔ کرنا بھی تھوڑے کوئی روئی شوئی تو کوئی نہیں ہے؟ ہاں اے سنو، میں وابی نہیں ہوں، بغدادی ہوں، مجھے خادم رضوی سے محبت ہے، اور وہ میرے اچھے دوستوں میں سے پورے لاہور مولویاں تو میں نسدا ہوا، ایک ہی مولوی سی جڑا میرا سنگی ہے جہاں نام بابا خادم رضوی۔ مجھے حضور پر نور صلی اللہ علیہ وسلم نے خواب میں خود فرمایا تھا کہ خادم رضوی کی مدد کرو۔ میں آج بھی اس بات پر بالکل ایسے قائم ہوں جیسے ان کی زندگی میں قائم تھا۔ یہ سن رہے ہیں آپ بات؟ مگر میں نے کہا کہ ذکر مصطفیٰ کے وقت ذکر بس پوری توجہ ذکر مصطفیٰ کی طرف ہو۔ یہ باب خادم کا بھی یہی طریقہ تھا، بولو یہی تھا؟ ہاتھ کھڑا کر کے دسو، یہ نہیں بات۔
کیا باب خادم نے اپنے نام کے نعرے لگوائے؟ اگر کسی نے لگائے بھی انہیں روک دیتا ہے۔ میری اپنے نالے واقعہ پیش آیا، میں بابے کی دھرنے میں ملاقات کے لیے گیا۔ ہوا یہ کہ یہ ادھر پیچھے پروفیسر صاحب بیٹھے ہوئے ہیں، یہ اٹھ کے کھڑے ہونا، یہ ساتھی یہ لاہور کے ہیں، یہ ہمارے ساتھی ہیں، ہمارے دوست ہیں۔ بابا یہ جانتے ہیں قاری غلام عباس اور قاری وارث صاحب، ان حضرات کو قاری غلام عباس اور قاری وارث کو میں نے بیٹھے، میں نے پیسے دے کر دھرنے پہ بھیجا، پیسے بابا صاحب یہ ذہن چ رکھنا۔ میں آ جا کے بابے نو پیسے دے کے چپ کر کے چادر دے وچ لپیٹ کے کہ پیسے دے آمنے دھرنے تے بابے ہو نہیں آئے ہوئے کھانے پینے کی ضرورت۔ ہمارے ساتھی جب پیسے دینے گئے تو بابے جی نے پوچھا تم کون؟ انہاں آ گیا ساڑیاں سنگیاں دی جڑے دے میں نام لے رہے ہیں تسی سارے انہوں نے نہ جانتے ہو، اے جڑے ٹوپیاں والے تھے بیٹھے ہوئے وہ جان دے۔ ہمارے دوستوں کا بھی عجیب و غریب ذہن ہوتا ہے، ان سے کوئی بات کرو تو وہ کہتے ہیں اللہ کو سب پتہ ہے۔ کیا کہتے ہیں؟ تو وہ ہمارے جو قاری غلام عباس صاحب ہیں ان کا ترہ امتیاز ہی ہے اور طریقہ کار بھی یہ ہے۔ آپ کوئی بات کریں گے نا ان سے کہ قاری صاحب کیسے ہو، طبیعت صحیح ہے؟ تو اکثر اللہ کا کرم ہے، اللہ نے سارا ہی پتہ ہے۔ باب خادم صاحب نے ان سے پوچھا یہ پیسے کتوں آئے؟ واہ واہ پیسے نے، یہ پیسے انہوں آگے اللہ نے سارا ہی پتہ۔ بابے نے آگے سے کہا اچھا یہ مطلب ہے کہ تسی بغدادی صاحب کو آئے ہو؟ انہوں آگے حضور جتوں بھی آئے ہیں اللہ نے سارا۔ بابے نے آگیا پیسے لے جاؤ واپس، میں نہیں لینے۔ یہ بابے دا بھی کمال دیکھو ہے، یہ کوئی اور جانا ہو گیا منٹ بھی نہیں سی لینا ہو۔ ایمان نال بولو، اچھا بولو۔ اے جڑے بندے آدھر بابا وک گیا تو پیسے، اللہ دی قسم ہے میں نے حیرت ہوتی ہے، اے واقعہ تو میرے نال پیش ہے تو پیسے بھی واہ واہ دسنا نہیں میں تمہوں۔ تو اب وہ بابے نے کہا پیسے چکو واپس لے جاؤ، نہیں لینے پیسے۔ ان کو جا کر کہنا مجھے پیسوں کی ضرورت نہیں، تمہاری ضرورت ہے، تم ہو جاؤ۔ ٹائم کا رات کے تقریباً 2، 2:30 اور 3 کے درمیان، سردیاں تھا، توتی میں بدی ہوئی سی، پتلا یا کرتا سی، پسینہ جیسے ابھی آ رہا ہے ایسے ہی آ رہا تھا۔ چلا گیا میں، وہ پیسے بھی پیش کیتے، میں کہا ہون لے لو، انہیں لے لے، نال ہی آخیا پیسے ضرورت نہیں سن، تینوں بلانا چاہتا سا، اب کر بیان جان۔ میں آخیا میں تقریر نہیں کرنی، سمجھ آندی پئی ہے تقریر میں یہ تو سن لینا ہو بیان، وہ بھی میں یہ گل کی ہے۔ ہاں میں آخیا میں تقریر نہیں کرنی، انہیں آخیا نہیں تقریر تو تینوں کرنی پینی ہے۔ میں آخیا میں پھر وہ گل دسنی ہے جیڑی سرکار میرے نال کیتی ہے۔ اللہ کی عزت کی قسم کھا کر کہتا ہوں باب خادم رضوی نے رحمت اللہ علیہ تعالی پورا زور اس گل پہ ماریا ہے۔ انہوں نے کہا میرا نام نہیں لینا، نہ میری تعریف ایک لفظ بھی کہنا ہے، تمہارا جو طریقہ ہے اس کے مطابق رہنا، گل صرف سرکار کی ہوگی۔ چلو یہ بابا جی کا بھی تذکرہ ہو گیا کہ بابے کا ترہ امتیاز، بابا کو اللہ نے عزت دی ہے۔ کیا دی ہے؟ بڑے بڑے پیر اس پاکستان میں پتروں موجود ہیں، تو ٹھنڈے دل نال سوچیا ہے کہ ناراض نہ ہویا ہے، چونکہ کوئی کتھے مرید ہے، کوئی کتھے مرید ہے، کوئی کتھے مرید ہے، اور یہ مریدوں کا حال یہ ہوتا ہے یہ اپنے پیر تو اگے کسی کو سمجھ دے گی، یہ ہوندی ہے نا جی عقیدت، پاویں پیراں نوں استنجے کا بھی نہ پتا ہوگا، لیکن پھر بھی اگے پتہ ہے کہ مرید آخر کے ہمارے مرشد رات کو 3 بجے آسمان پر پرواز کرتے ہیں، نال ملک سلیم ہوتا ہے۔ وہ تو ہوں ہی پرواز کرنے لگا ہے۔ او بھائی لیکن اللہ کے ولی بھی ہیں، اللہ کے اسی ملک میں اللہ کے جا بجا ہے، کوئی خطہ اللہ کے ولیوں سے خالی، سچے لوگوں سے بھی خالی
نہیں ہے اگر اچھے اور پاک باز بندے نہ ہوں یہ زمین پھٹ جائے میرے جے کتے کمینے پاپی لوگ انہاں چنگیاں تے نیک بندیاں دیاں ساواں دی برکت نال اس دھرتی تے چلتے پہ میں اپنے آپ کو کہہ رہا ہوں کہ میرے جے پاپی بندے یہ زمین جڑی برداشت کر دی ہے یہ حدیث شریف ہے حضور نے فرمایا قسم اس کی جس کے قبضے میں مجھ محمد کی جان ہے یہ دھرتی تباہ ہو جائے اگر اس پر اللہ کے بندے موجود نہ ہوں اللہ کے بندے بھی موجود ہیں مگر جو عزت اللہ نے باب خادم رضوی کو دی وہ دنیا نے اپنی آنکھوں سے دیکھی اور آپ اس کی وجہ مجھے بتا دو ایک لفظ میں بتا دو کیا اس کی وجہ ان کا مولوی ہونا ہے نہیں یہ لفظ سارے بولو ان کا مفتی ہونا ہے ان کا شیخ الحدیث ہونا ہے ان کا حافظ ہونا ہے ان کا خطیب ہونا ہے بلکہ ان کی وجہ عزت و عظمت ان کا عاشق مصطفیٰ 100 گز رسا سرے تے گڈ گل ساری جس کے دل میں حضور کی